مشرق وسطی کی بساط پر ایک نیا خطرناک کھیل شروع ہو چکا ہے۔ ایک طرف واشنگٹن سعودی عرب سمیت تمام مسلم ممالک پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، دوسری طرف اسرائیلی کابینہ نے غزہ پر مکمل قبضے اور حماس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے خوفناک منصوبے پر عمل شروع کر دیا ہے۔ مقصد صاف ہے، فلسطینی ریاست بنے نہ بنے، مزاحمت دم توڑ دے اور اسرائیل کو ہر سطح پر تسلیم کر لیا جائے۔ نیتن یاہو کا خواب، جسے اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے حقیقت بنانے کی منظوری دے دی ہے، سیدھا سا ہے: غزہ کے چپے چپے پر اسرائیلی کنٹرول۔ حماس کے رہنماؤں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ یہ قبضہ کسی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے۔ اسرائیل کا اصل منصوبہ فلسطینیوں کو یا تو مٹا دینا ہے یا جلا وطن کر دینا ہے۔ عالمی رہنماؤں نے بھی اسرائیل کے اس منصوبے کو مسترد کر دیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے اسرائیلی کابینہ کے غزہ میں حملوں کو مزید تیز کرنے کے فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے اس فیصلے کو فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ عرب دنیا پر ایک اور دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ابراہم معاہدے میں شامل ہو کر اسرائیل کے ساتھ باضابطہ تعلقات قائم کریں۔ یہ وہی معاہدہ ہے کہ جس کے تحت 2020 میں یو اے ای، بحرین اور مراکش نے اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا، لیکن غزہ میں جاری خون ریزی نے سعودی عرب سمیت کئی ممالک کو مزید محتاط کر دیا ہے۔ سعودی موقف واضح ہے کہ پہلے فلسطینی ریاست تسلیم کی جائے، پھر کسی قسم کے تعلق کی امید رکھی جائے۔ ٹرمپ کا بیانیہ نیا موڑ لے چکا ہے۔ وہ ایران کے جوہری پروگرام اور عرب اسرائیل تعلقات کو ایک ہی جملے میں باندھ رہے ہیں، گویا کہ دونوں ایک ہی محاذ کے دو رخ ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ ایسے وقت میں یہ اپیل آخر کیوں، جب دنیا کے کئی بڑے ممالک جیسے کینیڈا، فرانس اور برطانیہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کر چکے ہیں اور امریکہ اور اسرائیل اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ گزشتہ برسوں میں ابراہم معاہدے کو وسعت دینے کی امریکی کوششیں ناکام رہی ہیں۔ سعودی حکام کے مطابق ریاض 2002 کے عرب امن منصوبے کے موقف پر کاربند ہے۔ فلسطینی ریاست کے قیام کے بعد ہی اسرائیل کو تسلیم کرنے پر غور کیا جا سکتا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں نے اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کی کوششوں کو مزید مشکل بنا دیا ہے۔ تاہم اب صدر ٹرمپ نے عرب اسرائیل تعلقات کو ایران کے جوہری پروگرام اور ایران اور اسرائیل کے درمیان 12 روز لڑائی سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ صدر ٹرمپ ایسا ظاہر کر رہے ہیں کہ جیسے اسرائیل اور عرب ممالک اب مل کر ایران کا مقابلہ کریں گے۔ یہ واضح نہیں کہ ٹرمپ نے عرب اسرائیل تعلقات کی بحالی کی نئی اپیل کیوں کی ہے، لیکن ان کا بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب عرب ممالک کی حمایت سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے عالمی سطح پر ایک نئی مہم شروع ہو چکی ہے۔ امریکہ مسلم ممالک پر تو زور دے رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں، لیکن اسرائیل کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ وہ جو کر سکتا ہے کرے۔ امریکہ اس کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ عالمی رائے عامہ اسرائیل کے خلاف ہے اور اس کی مذمت کر رہی ہے۔ عالمی رہنماؤں کو اندازہ ہے کہ اسرائیل غزہ میں ظلم کی تمام حدیں پار کر چکا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ابراہم معاہدے نے اس میں شامل ممالک کے درمیان تجارت اور سیکیورٹی کے تعلقات کو فروغ دیا ہے، لیکن یہ معاہدہ اسرائیل فلسطین تنازع کو ختم کرنے میں یا اس میں نرمی لانے میں ناکام رہا ہے۔ مسلم ممالک اسرائیل پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل ایک ایسے منصوبے پر بھی کام کر رہے ہیں کہ جس کا مقصد لبنان سے حزب اللہ کو بھی ختم کرنا ہے۔ امریکہ نے لبنان کو ایک تجویز بھجوائی ہے جس کے مطابق حزب اللہ کو اس سال کے آخر تک مکمل طور پر غیر مسلح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اسرائیلی فوج کے لبنان میں فوجی حملے اور کارروائیاں روکی جائیں گی۔ اس امریکی منصوبے کے مطابق حزب اللہ کے خاتمے کے بعد اسرائیلی فوج لبنان کے علاقوں میں قائم کردہ اپنی فوجی پوزیشنیں خالی کر دے گی۔ دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ 27 نومبر 2024 کو ہونے والی جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج نہ صرف لبنان میں اپنی جارحانہ کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے، بلکہ لبنانی سرزمین پر 5 مختلف جگہوں پر اپنا قبضہ بھی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ لبنانی کابینہ میں اسی امریکی دستاویز کو پیش نظر رکھ کر فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ حزب اللہ نے ہتھیار چھوڑ دینے کے تمام مطالبات کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکہ کے مقابلے میں سعودی عرب بھی متحرک ہے اور فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کرانے کے لیے بین الاقوامی کوششیں کر رہا ہے۔ سعودی اقدامات کے معترف اسے سفارتکاری میں ماسٹر کلاس قرار دے رہے ہیں، جو مشرق وسطی میں امن کے لیے ایک حقیقی موقع ثابت ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب اور فرانس کی زیر صدارت نیو یارک میں ہونے والی کانفرنس میں
फ्रांस, कनाडा, माल्टा, बर्तानिया और ऑस्ट्रेलिया समेत कई मुमालिक ने फलस्तीन को तस्लीम करने के इरादे का इजहार किया। अरब लीग के अरकान, यूरोपीय यूनियन और दीगर मुमालिक की जानिब से दस्तखत करदा न्यूयॉर्क एलामिया अमन की जानिब इक़दामात की निशानदही करता है। मशरिक़ वस्ता में एक तरफ अमरीका और इसराइली मंसूबा गर्दिश कर रहा है तो इसके मुकाबले में सऊदी अरब दोस्त मुमालिक के साथ मिलकर फलस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अमन की जितनी भी कोशिशें की जा रही हैं, इसराइली इक़दामात ने उन सब पर पानी फेर दिया है। इसराइल चाहता है कि अरब मुमालिक और फलस्तीनी वही करें जो इसराइल के मफाद में।